بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلامی، اللہ کی نظر میں، اللہ کے پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اور قرآن حکیم کی، دین اسلام کی نظر میں، مشرک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کو معبود نہیں مانتا، یکتا نہیں مانتا، وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اور اللہ کے خالق کل ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو اپنا رازق و مالک و مختار کل نہیں مانتا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ وہ شخص مشرک ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا مانتا ہے، اللہ کے سوا، جو اللہ کے اذن سے کسی کو، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت سے، جو اللہ کے نمائندگان کو، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، جو اللہ کے انبیاء کرام کو، جو اللہ کے اولیاء کرام کو، جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے حوالے سے ان کو وسیلہ مان کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے کو ہرگز کافر و مشرک نہیں کہا جاتا، بلکہ اس شخص کو مشرک کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کو اپنا خالق حقیقی نہیں مانتا، مالک کائنات نہیں مانتا، اور جو ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے، تو وہ شخص مشرک ہوتا ہے۔ اور کافر اسے کہا جاتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تو اللہ کے نبی کو آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ شخص کافر ہوتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مشرک ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان نہیں رکھتا، ان کو اللہ کا آخری نبی میں نہیں مانتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ لیکن منافق شخص وہ ہوتا ہے، منافق کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اور جس کے اندر کفر ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ جس کی زبان پر تو اسلام ہو، جس کی زبان پر تو مسلمانیت ہو، جس کے بظاہر جس کا قول و فعل جو ہے وہ تو نظر آتا ہو، لیکن دل اس کا جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دل سے وہ ایمان نہ رکھتا ہو، وہ شخص جو ہے وہ کافر و مشرک ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص بظاہر جو یہ سب کچھ مانتا ہو، لیکن اندر سے، دل سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی جو لوگ زبان پر کچھ اور ہوتے ہیں اور دل سے کچھ اور ہوتے ہیں، جو بظاہر آپ کو اپنے ہمدرد اور نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے آپ کی جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں، اندر سے آپ کو کھوکھلا کرنے والے ہوتے ہیں، اندر سے آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بظاہر آپ کے منہ پر وہ آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، تو ایسے شخص منافقوں کی صف میں آتے ہیں۔ تو ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام یعنی قرآن کریم منافقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ حضرات سے التماس کریں گے کہ ہمیں آپ اپنے کمنٹس میں یہ بتائیے کہ ہم اس حوالے سے جو آگے ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے، کیا اس بات کو شروع کیا جانا چاہیے، اور اس بات کو ہم اپنی جانب سے کوئی رائے نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے پاک قرآن کی آیات کے حوالے میں، کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ منافق شخص کیسا ہوتا ہے، اور وہ اس سے اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا جو حکم دیا ہے، اور ان سے کہ منافقین کو پہچاننے کا جو اللہ وحدہ لا شریک نے جو ایک کلیہ عطا فرمایا ہے، تو اس حوالے سے جو منافقین ہیں وہ ہوتے کیا ہیں اور منافق کس کو کہتے ہیں، ایک بات آج کی اس ویڈیو میں کلیئر اور طے ہے، جو ہم آپ سے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ کافر وہ ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ پر صدق دل سے ایمان نہیں رکھتا، اس کو اپنا معبود حقیقی نہیں مانتا، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ تو منافق وہ ہوتا ہے کہ جو بظاہر اللہ کو بھی مانتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار وہ کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ ان پہ بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن دل سے، اندر سے وہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ نہیں چلتا ہے، اس کے قول و فعل میں جو ہے وہ تو بظاہر جو ہے نا وہ مسلمانیت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے اس کا دل، یعنی اس کا جو اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ کی پاک کلام میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور کتنی آیات میں ہم روزانہ ایک آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ نے قرآن پاک میں منافقوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ کل سے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ مسلسل جو ہے نا وہ کچھ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ منافقین کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے۔